علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة نمام۔ ہم قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آپ سن رہے تھے
اللہ رب العزت کے انعامات کا استعمال، جس طرح آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح زبان بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کی دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، اور غلط نقصانات کو آپ سن رہے ہیں۔ اگر زبان غلط بولے، کسی کے بارے میں غلط الفاظ کہے، تو یہ بہت بڑا قبیح اور بہت بڑا عظیم جرم تھا۔ اور آج کی گفتگو میں ایک اور عظیم جرم کا ذکر کرنے والا ہوں، اس کو کہتے ہیں چغلی۔ عربی زبان میں نمیم چغلی کو کہتے ہیں، اور نمام چغل خور کو کہتے ہیں، جو چغلی کرنے والا ہو۔ یہ چغل خور چغلی کرتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ اختلاف، انتشار، فساد، لڑائی اور جھگڑا، صرف اس کی بنیاد چغلی ہے۔ زندگی انسان کی جہنم سے پہلے جہنم بن جاتی ہے جب انسان چغلی کرتا ہے اور معاشرے کا امن تباہ کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے راز ہیں جو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ چغل خور بنتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی راہ میں کانٹے کھلارنے کی بجائے دنیا کی زندگی میں اور لوگوں کی راہوں میں پھول نچھاور کیا کریں۔ اجماع امت ہے، اجماع قرآن و سنت ہے، کسی مسلک کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت اس مسئلے پہ اتفاق کر کے بیٹھی ہے۔ قرآن و سنت کی بے شمار وعیدیں اس بارہ میں آئی ہیں، اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ چغلی کرنا حرام ہے۔ جس طرح سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، جھوٹ بولنا اور غیبت بولنا حرام ہے، اسی طرح چغلی حرام ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے خمر اور میسر کا ذکر کیا، وہاں اللہ رب العزت نے اس شیطان کی کبھی عادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ شراب پینے سے لڑائی جھگڑا معاشرے میں آتا ہے، جوا کھیلنے سے لڑائی جھگڑا معاشرے میں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ عمل الشیطان ہے، فاجتنبوہ، ان سب سے اجتناب کرنا، بچ کے رہنا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے آپس کے اختلافات کو اتنا وسیع کر دے کہ بھائی بھائی کا نہ رہے، باپ بیٹے کا نہ رہے، دوست دوست کا نہ رہے۔ اور یہ صرف ایک فساد ہو رہا ہے جو ہر تیسرا بندہ، ہر تیسری عورت جس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرے منہ پہ بیٹھا تو میری بات سنی، اور دوسرے کے پاس چلا گیا تو اس کی بات، میری بات کو رنگ اور دے کر، مرچ مسالہ اور لگا کر بھڑکانا شروع کر دیا اور لڑانا شروع کر دیا۔ آج گھروں کا سکھ، آج گھروں کا چین تباہ ہو گیا ہے۔ گھروں میں سکون چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، معاشرے میں قلق اور اضطراب والی حالت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو اپنے معاشرے سے چغلی کی عادت کو ختم کر دو۔ چغلی ختم ہو جائے گی، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔
لڑائی جھگڑے فساد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرات، چغلی فساد کا ذریعہ ہے، تو مالک ارض و سما نے فرمایا چغل خور فسادی ہے، اور ایسے فسادی کو میں پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، یہ فساد کرنے والے ان کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت سے، اللہ کی رحمت سے یہ چغل خور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوسوں دور چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے معاشرے کو، مذہبی جماعتوں میں بھی چغلی اور سیاسی جماعتوں میں بھی چغلی، بھائی اپنے بھائی کی چغلی کرتا ہے، بیٹی ماں کی چغلی کر رہی ہے، ساس بہو کی چغلی کر رہی ہے، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ پھر عداوت، نفرت، بغض یہ اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ دنیا کا دوسرا رخ ہے ہی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے ہر عیب اور تنقید کرنے والے کے لیے جو تانا دیتا ہے۔ اور یہ پتہ چلا تانا دینے والا تانا دیتا ہے دوسرے کو، جس کو یہ تانا دے رہا ہے برا محسوس ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تانا دینے والا چغل خور ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کبھی خصلتوں کا ذکر، ان کبھی عادتوں کا ذکر، اس چغل خور کی علامات کا ذکر سورہ القلم میں کیا ہے۔ کہا ہے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، چغل خور اپنی بات میں پختگی کے لیے قسمیں کھائے گا، کبھی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، کبھی بھی اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ قسمیں کھا کر غلط فیصلے کروائے گا، قسمیں کھا کر تیرا اعتماد توڑوائے دے گا، قسمیں کھا کر تیری محبت ہے اس کو نفرت میں بدل دے گا۔ یہ ذوالوجہین دو رخا انسان بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، اس کی کبھی نہ ماننا، یہ اس کی پہلی عادت ہے، یہ اس کی پہلی علامت ہے۔ نہیں یار میں قسم کھا کے کہنا یہ گل سچی ہے، جبکہ وہ گل سچی نہیں ہے، تحقیق کی جائے تو بات کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ جس کو اپنے عیب نظر نہ آئے وہ دوسروں کی عیب اور دوسروں پر تان کرتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ مسند احمد ہے کہ کوئی دوسرے کے اوپر انگلی کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں ایسی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے، دوسروں کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اپنے عیب کی طرف نہیں دیکھتا، اپنی خامیوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ چغل خور تانا دیتا ہے، ہر بات پہ تانا، زندگی کے ہر موڑ پہ تانا۔ آج خامد چغل خور ہے، بیوی کی چغلیاں کر رہا ہے، اور بیوی چغل خور ہے، خامد کی چغلیاں کر رہی ہے۔ خامد بیوی کو تانے دے رہا ہے، بیوی خامد کو تانے دے رہی ہے، استاد شاگرد کو، شاگرد استاد کو، امام مقتدی کو، مقتدی امام کو، سارا نظام ترم برم ہو چکا ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، چلتا ہے تو چغلی کے ساتھ، بات کرتا ہے تو چغلی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قسمیں کھانے والا، یہ موہین معاشرے کی نظر میں، خدا کی نظر میں، قرآن و سنت کی نظر میں اور اپنی نظر میں اتنا گرا ہوا انسان ہے، اتنا بدترین انسان ہے کہ اس کو شرم آتی ہے،
اللہ رب العزت نے کہا مہین، یہ رسوا ہوا انسان ہے، اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائیاں ہی رسوائیاں ملیں گی۔ چغل خور کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اس لیے اس کبھی عادت سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری معاشرے میں عزت ہو، میری معاشرے میں کوئی ویلیو ہو، میری کوئی حیثیت ہو، میرا کوئی نام ہو، تو پھر چغلی سے پرہیز کیجیے۔ مناع للخیر معتد اثیم، منع کرتا ہے خیر کے کاموں سے یہ چغل خور، جو خود تو نیکی کرتا نہیں، لوگوں کو بھی منع کر رہا ہے۔ مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا، بچیوں کو تعلیم دی جا رہی، یا کوئی اور نیکی کا کام کیا جا رہا جو اس کو فلاحی کام کہتے ہیں، اس چغل خور نے اس نیکی کے کام سے منع شروع کر دیا ہے، صرف عیب نکال کر، تنقید کر کے۔ مناع للخیر معتد اثیم، یہ حد سے گزرا انسان، حد سے تجاوز کیا ہوا انسان ہے، بہت بڑا گنہگار انسان ہے۔ اللہ رب العزت اس لعنت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، اور لوگوں جنت میں یہ نمام، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے بڑا اور نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات ایک سائڈ پہ رکھ دیں، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کو چھوٹا جرم سمجھ بیٹھے۔ سود چھوڑ دیا جی حرام ہے، شراب چھوڑ دی حرام ہے، جوا چھوڑ دیا جی حرام ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، قاری ہے، لیکن چغلی نہیں چھوڑی، یہ حرام نہیں تھی، یہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے۔ اگر تم جہنم کے انگاروں سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا چاہتے ہو تو پھر اس چغلی سے بچ جاؤ۔ لا يدخل الجنت قطات، حدیث کی دوسری حدیث جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطات، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، یہ قطات یہ بھی چغل خور انسان ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات۔ اللہ اکبر۔ حضرات، بخاری کی سبھی حدیثوں پر ایمان، رسول کائنات کے سبھی فرمان ہمیں یاد، لیکن پرہیز نہیں ہے۔ معاشرہ اس لیے تباہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر چکا ہے، معاشرہ تباہی کی طرف دن بدن جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لوگ چغل خور بن چکے، انٹرنیشنل چغل خور ہیں، نیٹ پہ جائیں تو چغل خور آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی ہے ایسی جگہ مجھے بتاؤ جہاں چغلی نہیں ہے؟ لا يدخل الجنت قطات، اس حدیث کو عام کر دو، اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو کہ کبھی زندگی میں چغلی نہ کرنا، کیونکہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چغل خور عورت ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، جس کا نام ام جمیل ہے۔ یہ فساد برپا کرتی ہے، ہمارے نبی محمد آپ کو مزمم کبھی کہتی، ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی باتیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اللہب کو نازل کیا اور اس میں ایک لفظ ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو جمع کرنے والی۔ حضرات، جس طرح لکڑی سے آگ لگتی ہے اور پھیل جاتی ہے، تھوڑی سی آگ بہت وسیع پیمانے پہ جب گئی، اس نے ساری چیزوں کو راکھ کر دیا۔ چغل خور بھی اسی طرح ہے، جب یہ چغلی کرتا ہے تو آگ لگاتا ہے، بھڑکاتا ہے، لڑاتا ہے، فساد مچاتا ہے اور معاشرے میں آگ لگاتا ہے، معاشرے کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرے میں
اچھی بات کہنے والا اور اچھا اس زبان کا استعمال کرنے والا بنائے، بری کبھی عادتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں الا انبئکم بالعظمہ، ہمارے رسول ایک دن بیٹھے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ جی اللہ کے رسول آپ خبر دیجئے، آگاہ کیجئے۔ بالعظہ، عظہ کیا ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا ہی النمیمۃ القالۃ بین الناس، وہ ایسی بات ہے جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرنا، اس گھر والے کی اس گھر میں اور اس گھر والے کی اس گھر میں، اس مسجد کی اس مسجد میں اور اس مسجد کی اس مسجد میں، اس محلے کی اس محلے میں اور اس محلے کی اس محلے میں، یہ بات کرنا چغلی ہے اور اللہ رب العزت اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ سنو، یہ دو رخا آدمی، من کان ذو الوجہین فی الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں دو چہرے رکھتا ہے، دیکھنے کے لیے تو اللہ نے ایک چہرہ دیا تھا نا، لیکن یہ دو رخا، دو چہروں والا، رسول کائنات نے فرمایا دنیا میں یہ دو چہروں والا کل قیامت کے دن آئے گا تو لسانان، اللہ رب العزت اس کو دو زبانیں دیں گے، دو زبانیں وہ بھی آگ کی ہوں گی۔ یہ ادھر گیا تو چہرہ اور تھا، اب ادھر گیا تو چہرہ اور ہے۔ چہروں کو دیکھ کر بات بدلنے والا، چہروں کو دیکھ کر فیصلے بدلنے والا، چہروں کو دیکھ کر باتیں کرنے والا، ادھر اور ادھر اور ادھر اور ادھر اور، کل قیامت کے دن دو چہروں والا ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں دو چہرے، قیامت کے دن دو زبانیں دی جائیں گی اور وہ بھی آگ کی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کاش یہ بات مجھے تو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ ہر بات میری اور آپ کی، ہر تلفظ کو لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اتنی قدرت والی ذات جو تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور تیرے دل کے وسوسے، تیرے خیال تک کو بھی جانتی ہے، اس کا ڈر تیرے دل میں آ جاتا، اس کا خوف تیرے دل میں آ جاتا اور تو چغلی سے بچ جاتا، غیبت سے پرہیز کر جاتا۔ حضرات، رسول کائنات نے فرمایا شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی مخلوق میں بدترین انسان، بدترین بدصورت انسان، جس کو گھٹیا ترین انسان کہتے ہیں، جس کی سوچ گھٹیا، جس کا بول گھٹیا، جس کا انداز اور رویہ گھٹیا ہے، شرار الخلق عند اللہ، شرارتی انسان جو اختلافات کو ہوا دیتا ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے بہت بڑی بنا دیتا ہے۔ گھر میں اختلاف ہوا تو کیا ہے، ہو جاتا ہے، معاشرے میں اختلاف ہوا تو کیا ہے، ہو جاتا ہے، اختلافات کا حل ہے، لیکن یہ اختلافات کو ہوا دیتا ہے اور بل رہی آگ ہے، اس کے اوپر پانی نہیں بلکہ تیل ڈالتا ہے کہ اور بھڑکے، بدترین انسان ہے اور اس کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کاش اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، ہم تو اختلافات کو مٹانے آئے تھے، ہم تو انتشار کو ختم کرنے آئے تھے، ہم تو فسادی نہیں تھے، لیکن ہم نے فساد اور اختلافات کو ہوا دینا شروع کر دی۔ مذہبی جماعتوں میں انتشار، سیاسی جماعتوں میں انتشار، ملک میں انتشار، کہاں ہے وہ ایسی جگہ جہاں انتشار اور فساد نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ چغلی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مندا اور گندا بول ہے۔ حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی کہتا ہے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے رسول دو قبروں کے پاس سے گزرے، انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کہیں فرمایا اس کو بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک ان میں سے یہ ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، رسول کائنات نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کتنا سخت ہے، تم مردے دفن کرنے چھوڑ دو۔ اگر قبر کی آواز تمہارے تک پہنچ آئے مردے کی، تم بے ہوش ہو کر گر جاؤ۔ اتنا سخت عذاب
اور یہ ہو رہا ہے کس کو؟ بن نمیمہ، رسول کائنات کی زبان سے سچے الفاظ نکلے، کہا چغل خور کو ہو رہا ہے۔ چغل خور کو جہنم میں نے تو جانا ہی جانا ہے، چغل خور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اللہ کے لیے اس چغلی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے لا یستتر من بولی، جو پیشاب تو کرتا تھا لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ حضرات احتیاط کیا کیجئے، احتیاط کی راہ لیجئے۔ آج کل فلیش ہے، سخت چیزیں ہیں، پیشاب کے قطرات سے پرہیز کیجئے، چھینٹوں سے بچ کے رہیے۔ میرے رسول نے فرمایا قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب چگلی اور پیشاب کے چھینٹے دو چیزیں کہی گئی، پتا چلا چگلی پلید ہے پیشاب کے چھینٹوں سے، اور پیشاب کے چھینٹے چگلی سے بھی زیادہ پلید ہیں۔ کوئی یہ پسند کرے گا کہ میں پیشاب پی جاؤں؟ چگلی کو کھا جاتا ہے، چگلی کیوں بول جاتا ہے، چگلی کے الفاظ کیوں دہرا جاتا ہے؟ اتنا گندا عمل، اتنا کبھی عمل، اتنا گھنونا جرم، جس نے انسان کی زندگی اور دنیا آخرت تباہ کر کے رکھ دی ہے، معاشرے کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے، گھروں میں لڑائیاں، فساد، طلاقوں تک نوبت، قتلوں تک نوبت اسی چگلی کی وجہ سے۔ بھائی بھائی کا قاتل ہے، باپ بیٹے کا قاتل ہے، معاشرے کا امن سکون تباہ ہو چکا ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، اس لیے کہا تھا کہ جنت میں یہ قطات اور نمام نہیں جائے گا۔ ان من شرار الناس، اور لوگوں یہ شریر لوگ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان کی بات پہ کان نہ دھرا کر تحقیق کیا کر، پھر فیصلہ کیا کر۔ ایسے نہیں سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس میں کسی کی جو قطات ہے، نمام ہے، اس کی زبان میں صداقت نہیں ہے، اس کی شہادت قبول نہ کیجئے۔ یہ نمام جو چگلی کے ساتھ چلتا ہے، اس کو اسی مجلس میں دھتکار دیجئے، اس کی اصلاح کیجئے کہ بھائی تو چگلی کر رہا ہے، مجھے بھی گناہ گار کر رہا ہے، خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے، دفع ہو جا، میری مجلس سے اٹھ جا، تاکہ وہ پرہیز کر سکے۔ اس کو کہیں کہ بھائی بچ، اللہ کا خوف کھا، تیری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کہیں یہ تیرا جملہ ایک جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، یہی جملہ تیری زبان سے جو نکلنے والا ہے، یہی تیری جملہ جو زبان سے نکلا ہے تیری دنیا و آخرت تباہ کر دے گا۔ اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کھا جا، خوف خدا دل میں رکھ، زبان پہ ایسی بات کر، پہلے سوچ پھر بول۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہی فرما رہے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل، ہلاکت، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے، جو چگلی کرنے والا ہے، تنقید پہ تنقید۔ آج میرا اور آپ کا معمول بن چکا ہے، ہر بات پہ تنقید ہے، گھر میں کھانا اچھا نہیں تنقید ہے، اچھے لباس نہیں تنقید ہے، معاشرے میں سکون نہیں تنقید ہے۔ ہاں ہاں، یہ تنقید نہیں کہ گھر میں کوئی چور آ رہا ہو تو کسی کو بتا دینا کہ بھائی چور آ رہا ہے، یہ چور کی اصلاح ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے چور کی وجہ سے۔ یہ بتانے والی باتیں ہم بتاتے نہیں ہیں، چور لگا چوری کر رہے ہیں، زانی زنا کر رہے ہیں، ڈاکو ڈکیٹی کر رہے ہیں، یہ باتیں بتانے والی بتا کوئی نہیں رہا، اور جو نہیں کرنے والی وہ ہم سب کیے جا رہے ہیں، پھر کہیں اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ حضرات اللہ رب العزت ہم سب کو اس چگلی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس وجہ سے ہمارا معاشرہ سارا خراب ہو چکا ہے، گھر خراب ہو چکا ہے۔ تہذیب یہ مغربی تہذیب تھی، اسلامی نہیں تھی۔ یہ چگلی کرنے والے مغربی تہذیب کے لوگ ہیں، اسلامی تہذیب میں یہ چگلی کی تو آپ کو تصور تک نہیں ملے گا۔ چگلی سے تمام اسلاف نے منع کیا، تمام ائمہ دین نے منع کیا، بلکہ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے بچ جائیے، یہ حرام ہے، اس سے بچ جائیے۔ کیسے بچو گے؟
انما المؤمنون اخوہ، جب تم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھو گے، اپنے دکھ کو دوسرے کا دکھ سمجھو گے اور دوسرے کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھو گے۔ انما المؤمنون اخوہ، جب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنو گے، بھائی بھائی بن کر رہو گے، چغلی سے بچ جاؤ گے، غیبت سے بچ جاؤ گے۔ حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، المؤمن مؤلف ولا خیر، مومن جو ہے یہ تعریف کرنے والا ہے، دوسرے کی طرف مائل ہونے والا ہے، اور دوسرے مومن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مومن کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور تکلیف جو مومن کو دینے والا ہے وہ منافق ہے، وہ جھوٹا انسان ہے، وہ چغل خور ہے، وہ غیبت کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین، جو مومنوں کو بغیر کسی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تحقیق انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھ کر بہت بڑا گھنونا جرم کر لیا ہے، واضح گناہ خرید لیا ہے، جو کسی مومن کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہا ہے۔ کسی نے کہا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا راز ہے، ظاہر نہ کرنا۔ اب اس نے کہا ہاں آج تو اس کے ساتھ میں نمٹوں گا نا، مجھے پتا چل گیا اس کی کتنی دولت ہے، اس نے کتنے پرسنل معاملات رکھے ہوئے ہیں، اس نے ساری تو چیزیں لوگوں سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، وہ ظاہر کر رہا ہے، یہ صرف فسادی ہے، اس کا مال چرانا چاہتا ہے، چور اس کے گھر میں داخل کرنا چاہتا ہے، یہ چغل خور ہے جو راز کسی کا افشا کرے، جو راز کسی کا ظاہر کرے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں جو میں نے آپ کو اشارتاً سمجھا دی ہیں، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہم سب کو چغلی جیسی لعنت سے محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں کو بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرما، بغض کینے عداوتیں دلوں سے دور فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔